الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاطر شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، فاطری، پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں، والارضی، اور زمین کا، جاعلی، بنانے والا ہے، الملائکتی، فرشتوں کو، رسلاً، پیامبر، اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، یزید، وہ اضافہ کرتا ہے، فی الخلق، تخلیق میں، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ان، بے شک، اللہ، اللہ، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، ما، جو، یفتح، یفتح اللہ، کھول دے اللہ، للناسی، لوگوں کے لیے، من رحمتن، کوئی رحمت، فلا، تو نہیں، ممسکا، کوئی بند کرنے والا، لہا، اسے، وما، اور جو، یمسک، وہ بند کر دے، فلا، تو نہیں، مرسلہ، کوئی بھیجنے والا، لہو، اسے، من بعدہ، بعد اس کے، وہوا، اور وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکرو، یاد کرو، نعمت، نعمت کو، اللہ، اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہے، حل، کیا، کیا ہے، من خالق، کوئی پیدا کرنے والا، غیر، سوائے، اللہ، اللہ کے، یرزقکم، جو رزق دیتا ہو تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، لا، نہیں، الہ، کوئی الہ برحق، الا، مگر، ہوا، وہی، فانا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو، وان، اور اگر، یکذبوک، وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط، تو تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، رسل، کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، وإلی اللہ، اور طرف اللہ ہی کے، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سب کام۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان، بے شک، وعدہ، وعدہ، اللہ، اللہ کا، حق، سچا ہے، فلا، تو نہ، تغرنکم، ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، ولا، اور نہ، یغرنکم، ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بڑا دھوکے باز، ان، بے شک، بلا شبہ، الشیطان، شیطان، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے،
فاتخذوہ تو بناؤ اسے عدوا دشمن، انما بے شک یدعو وہ بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں من اصحابی ساتھیوں میں سے السعیر بھڑکتی آگ کے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے شدید سخت، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے کبیر بہت بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر مکی سورت الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے، مثانی میں سے ہے، آیات کی تعداد 45 ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، یعنی 35۔ سوری، نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے الملائکہ، سورۃ الملائکہ، کیونکہ اس میں ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں جو 5 سورتیں
الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ آخری صورت ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس صورت کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت، یعنی خوبصورت صفت اور عظیم نام کے نام پر رکھا گیا ہے، فاطر۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایک انوکھے اور نئے انداز میں پیدا کرنے والا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کی ظاہری قدرت اور عجیب کاریگری بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے، اور اس کی تخلیق میں سب سے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے نہایت حیران کن انداز میں، ایک نرالے انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو چونکہ سورت کے شروع میں فرشتوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس کا نام الملائکہ رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ نمونے کے بغیر نئے سرے سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی، ان کی رہنمائی فرمائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا انتخاب کیا، اور انبیاء کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کو وحی کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں دی گئیں، اور ان فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، ان کی تخلیق مختلف طرح سے ہے، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے زیادہ، اور اپنی حکمت کے ساتھ وہ جتنا چاہتا ہے ان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ الحمد للہ، حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، یعنی کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، اور اس تعریف کو محبت اور تعظیم کے ساتھ بھی کرنا، یعنی محبت بھی ہو اس میں اور تعظیم بھی ہو، رسپیکٹ بھی ہو۔ تو تعریف کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں، اپنے ہر فیصلے میں کامل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ تو اس لیے للہ، اللہ کے لیے، الحمد مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے، اور یہاں لام استحقاق اور اختصاص دونوں کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کا حق بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ خوبیوں کا مالک ہے، اور حمد کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اختصاص یعنی اللہ ہی کے لیے ہماری ساری تعریفیں ہیں، یعنی اصل مستحق بھی وہی ہے اور تعریف کے ساتھ خاص بھی وہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی بھی تعریف کا حقدار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں حمد کیا ہوا اور تعریف کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہر وہ حکم
چاہے کونی ہو چاہے شرعی ہو، جو وہ صادر کرتا ہے تو ان احکامات کی بنا پر بھی وہ تعریف کے مستحق ہے۔ اور پھر اگر اس کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، تو اس لیے خاص اسی کے لیے ہے۔ اس کو عام زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بچے کی اگر تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے مینرز بہت اچھے ہیں، ٹکٹس بہت اچھے ہیں، تو ماں باپ سن کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انڈائریکٹلی ماں باپ کی طرف جا رہی ہوتی۔ تو اگر ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، چاہے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا نہیں، لیکن دراصل وہ ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ لام کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر ہے، اور اسی کے بدل یعنی فاطر بھی اسی کے سلسلے میں آیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں۔ فاطر السماوات، فاطر فطر سے ہے، فطرہ ایک کام کو نئے سرے سے شروع کرنا اور ایجاد کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے فاطر السماوات والارض کا مطلب معلوم نہیں تھا، حالانکہ ترجمہ تو انہیں بھی آتا تھا، لیکن اصل معنی نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کو فاطر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ دو اعرابی آئے اور وہ ایک کنویں کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا یہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ تو اس میں سے ایک کہنے لگا انا فطرتہ، میں نے اس کو پہلی دفعہ بغیر کسی مثال کے میں نے اس کو کھودا تھا، میں نے اس کو پھاڑا تھا، میں نے اس کو بنایا تھا، یعنی کنواں میں نے کھودا تھا، میں نے ابتدا کی تھی۔ تو فاطر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی، آسمان بھی اور زمین بھی، کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ اسی معنی میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کی پیروی کی جائے۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین کی تخلیق کی وجہ سے تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ سبا کے شروع میں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہاں بھی آسمان و زمین کی تخلیق کی بات سے الحمدللہ۔ اور سورۃ فاطر کی آخری آیت کون سی تھی؟ دیکھیں کون سی تھی؟ اس میں پیچھے حمد کی بات نہیں آتی اس سے پچھلی آیت میں؟ اوکے ٹھیک ہے۔ تو سورت کے ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی سورت فاطر کے، اور پھر وہاں یہ بھی کہا گیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، دنیا میں بھی تعریف اس کی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی، یعنی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فاطر جاعل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر، یعنی فرشتے معبود نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اللہ ہی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جاعل کا مطلب ہے خالق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، اور پیامبر کے طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پیام رسانی کے لیے ان کو بنایا گیا، اور بھی کام ہے، لیکن ان کاموں میں سب سے اہم ترین کام،
سب سے معزز ترین کام کہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی لانے والے تھے، پیغام لانے والے تھے. یعنی فرشتوں کو اپنے اور اپنے انبیاء میں سے جن انبیاء کی طرف اللہ نے باقاعدہ وحی کی کتاب بھیجی، اور ویسے بھی الہام کے ذریعے بھی اور سچے خوابوں کے ذریعے بھی جو پیغامات بھیجے، یعنی اللہ اور پیغمبروں کے درمیان وہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر اسی طرح عام بندوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں، جیسے بارش آتی ہے، ہوا آتی ہے، تو وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے نا کہ بارش آنے والی ہے. تو یہ انتظام بھی دراصل فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈری کام ہے. فرشتوں میں سے بھی پیامبر ہیں، انسانوں میں سے بھی. اس کی دلیل سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی پیامبر دونوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. لیکن یہاں اب صفت فرشتوں کی بیان ہو رہی ہے. اولی اجنحۃ، اولی کا مطلب والے، اصحاب. اجنحہ جناح کی جمع ہے، جناح، جناح نہیں، جناح گناہ کو کہتے ہیں. تو یہ لفظ جناح کا لفظ جو ہے یہ ہاتھ، بازو اور پہلو ان سب کے لیے آتا ہے، لیکن جب پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پر کے معنوں میں آتا ہے. تو اسی لیے لفظی معنی میں بازو کیا گیا تھا، بازوؤں والے، لیکن اصل میں تو ان کے پر ہیں. اور کیسے کیسے پر ہیں؟ مثنا، دو دو، و ثلاثہ اور تین تین، و رباع اور چار چار. یعنی ان میں سے کچھ کے دو پر ہوتے ہیں، کچھ کے تین ہوتے ہیں، کچھ کے چار ہوتے ہیں، اور کچھ کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام ہیں. ان کے کتنے پر ہیں؟ 600. اور ان کے ہر پر کے اندر بہت بڑا بوجھ اٹھانے اور پرواز کرنے کی زبردست طاقت ہے، کیونکہ انہوں نے قوم لوط کو اپنے ایک پر کے ایک جو ٹپ ہے اس کے ذریعے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا کے نیچے پھینکا تھا. اور پھر اتنے پر ہوں تو ان کی تیز رفتاری کتنی ہوگی. اور بہت ہی خوبصورت پر ہیں. مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. اور ان کے پروں کی طاقت کی ایک اور مثال زمزم کا کنواں بھی ہے. ایک کنواں کھودنے میں کتنی کرینیں لگانی پڑتی ہیں، کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی جب جا کے کنواں کھودا جاتا ہے. یہ انسانوں کی کوششوں کی بات ہے، اور انہوں نے آن کی آن میں پورا کنواں کھود کے پانی بہا دیا، یعنی زمین میں گڑھا کر دیا جس سے پانی نکلنے لگا، اور پھر وہ کنویں کی شکل اختیار کر دیا. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے. اس جملے کے ایک سے زیادہ مطلب ہیں اور بیک وقت سبھی مراد لیے جا سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتے ہوئے جس کے جتنے پر چاہتا ہے زیادہ بنا دیتا ہے، جس سے ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے جس میں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی 5 انگلیوں کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ 6 انگلیاں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا قد بہت ہی لمبا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو حسن کا ایک بڑا حصہ ملا ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، اور بعض انتہائی کمزور ہوتے ہیں. تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے کسی کے اندر کم قوت ہے تو ہم سمجھتے ایسے ہی یہ بس کر رہا ہے، کمزور بنا پھرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اگر آپ کو قوت زیادہ ملی ہے تو کم قوت والوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ کو حسن میں زیادہ حصہ دیا گیا تو جن کے پاس کم ہے وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.
اگر آپ کا قد لمبا ہے تو جس کا قد چھوٹا ہے اس کے اوپر نکیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حیوانات میں ہم دیکھیں، کوئی جانور بہت بڑے ہیں اور کوئی بہت ہی چھوٹے ہیں۔ پہاڑوں میں آپ دیکھیں، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور کوئی معمولی ٹیلے ہیں۔ نباتات میں آپ دیکھیں، کچھ درخت بہت اونچے چلے جاتے ہیں اور کچھ گھاس زمین سے اوپر ہی نہیں اٹھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کی جہاں جیسی چاہتا ہے اس کے اندر خاصیتیں بڑھا دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور تیسرا مطلب یہی ہے کہ اس نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور نئی سے نئی مخلوق بناتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یزید فی الخلق، ایک تو یہ کہ خلق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مراد ایک اور تیسرا معنی کیا ہے کہ نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے۔ اب جیسے آسمانوں میں وسعت ہوتی رہتی، نئی نئی گیلیکسیز وجود میں آتی رہتی، نئے نئے وائرس آتے رہتے، نئے نئے سیارے، نئے نئے حیوانات، جمادات، نباتات، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اور پھر آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی کیڑے مکوڑے یا مکھیاں یا مخلوق اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھو تو مکہ میں اتنے زیادہ جراد آ گئے تھے، وہ کالے کالے سے پتنگے، کہ ہر جگہ جیسے ڈھک گئی ہو ان سے۔ عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، معلوم نہیں کہاں سے اڑ کر آئے یا نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو اپنی جس تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ انسانوں کی آبادی ہو، زیادہ کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، یہ سب اس کے فیصلے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور پھر ان کی کوالٹیز اور خصوصیات کے اندر بھی بعض کو بعض پر فرق دیا ہے۔ اور یہ فرق ظاہری بھی ہوتا ہے اور کبھی معنوی بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ظاہری فرق بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی آواز دیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد آنکھوں کا حسن ہے، اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے عقل اور چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت مراد ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی نگاہ بڑی زیرک ہوتی ہے، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگوں کو دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتی۔ پھر کچھ لوگوں کے اندر بصیرت بہت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو فور سی کر لیتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کا ایک ادراک ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے۔ عقل، سمجھ، حکمت میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہوتے، اور یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء۔ اب اس قاعدے کو صرف یہ دو لفظ ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اس کو ذہن میں رکھ کے ہر چیز کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور جس کو زیادہ ملا ہے وہ اللہ کی دین ہے، حسد کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو کم ملا ہے وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کا اضافہ مانگتے ہیں اپنی زندگی میں، مثلاً ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں اضافہ مانگتے ہوں، آپ اپنے رزق میں مانگتے ہوں، اولاد میں، یا کسی بھی چیز میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو جس چیز کو زیادہ کرنا چاہیں زیادہ کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمیں زیادہ کرنے کی کس چیز کی طلب ہونی چاہیے؟ ربی زدنی علما، کہ اے اللہ مجھے علم زیادہ دے، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اس میں بھی نفع مند علم زیادہ دے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا جتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا جتنا اس میں پختگی ہوتی چلی جائے گی، اتنی اتنی آپ کی زندگی سے خوف، غم اور ہم اور بیکار چیزیں نکلتی چلی جائیں گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی جس بھی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو اس سے روک نہیں سکتی، بے بس نہیں کر سکتی،
کیونکہ اس کے اندر وہ سب کرنے کی طاقت موجود ہے. یعنی جس چیز میں جتنا اضافہ کرنا چاہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو دلیل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں بھی جس چیز کا اضافہ ہوتا ہے یہ دراصل اللہ کی قدرت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قادر ہے، ہم اس پہ قادر نہیں. تو بہرحال اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. پھر فرشتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان کی ساخت مختلف ہے اور مختلف اقسام کے فرشتے ہیں، اور ساخت اور بناوٹ مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے کئی قسم کی ہے، مقدار اور کیفیت دونوں. اور فرشتے جو ہیں اگرچہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی فرشتے اور بہت سے کام کرتے ہیں. ان کے مختلف کام کیا ہیں؟ مثلاً کچھ تو عرش کو اٹھائے میں ہیں، حاملین عرش ہیں. کوئی ہواؤں اور بادلوں کے کام پر مامور ہے، کوئی وحی لانے کے کام پہ مامور ہے. اور یہ تو بڑے بڑے فرشتے ہیں، کوئی سور پھونکنے کے کام پر. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، حفاظت کے فرشتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اسی طرح فرض نمازوں میں 7 شریک ہوتے ہیں، کیونکہ جب امام آمین کہتے تو فرشتے بھی پیچھے سے آمین کہتے ہیں. پھر وہ نمازی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ وہاں نماز کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں. جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. تو جتنی دیر چاہیں آپ دعا کروا لیں، مفت میں دعا ہوگی. صرف مصلی پہ بیٹھنا کام ہے جو کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے. یعنی اکثر شکایت ملتی ہے کہ بچوں کے اندر خصوصاً صبر نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہی بس اٹھنے کی کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس پر بھی اس وقت تک صلات پڑھتے رہتے ہیں. خصوصاً جو لوگ حج عمرہ وغیرہ پر جائیں اور ان کو دنیا کے سارے کاموں سے فرصت ملے تو پھر وہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں اور ایک نماز کے بعد ایک کا انتظار کریں اور فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیں. پھر اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف نماز میں نہیں، سورۃ فاتحہ پر بلکہ عام دعاؤں پر بھی. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں. یعنی بد دعائیں نہ دیا کرو، اچھی دعائیں مانگا کرو اپنی ذات کے لیے بھی. اور اگر ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں دعا دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دی جائے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اسی طرح وہ صبر کرنے والوں کا خصوصی ساتھ دیتے ہیں. نعمان بن مقرن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کی. دوسرا آدمی علیک السلام ہی کہتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ موجود ہے. یہ شخص جب بھی تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ تمہارا دفاع کرتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ تم ہی ایسے ہو. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کریں تو وہ پلٹ کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو.
اور جب دوسرا شخص علیک السلام کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تم پہ سلامتی ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو. یعنی جس کو تم سلام کر رہے اور وہ قبول نہیں کر رہا، تو اس سے بڑھ کر یہ سلامتی اب تمہارے اپنے ہی لیے ہے. اور آپ دیکھیں ایسی کتنی ہی آرگیومنٹس ہو جاتی ہیں نا، گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں. تو کہ ایک شخص آپ پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بے وجہ بولے چلے جا رہا ہے اور آپ اس آرگیومنٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے، تو آپ دل میں بھی سلام کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن غصے میں جو شخص ہوتا ہے وہ سننا نہیں چاہتا. اسی طرح وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب ابو بکر صدیق والا، بالکل. اور اسی طرح وہ واقعہ بھی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، انہیں اذیت دی. ابو بکر خاموش رہے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار. پھر جب انہوں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تکذیب کرتا رہا جب تک تم نے جواب نہیں دیا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان بیچ میں آ گیا، اور شیطان آ پڑے تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. اسی طرح جس کے سلام کا کوئی جواب نہ دے تو فرشتہ جواب دیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتا یا اونچا نہیں دیتا. پھر اسی طرح ایمان والوں کو حوصلہ دیتے ہیں. سورۃ فصلت کی آیات ہمیشہ بہت ہی موٹیویٹ کرتی ہیں. آیت 30 سے 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا. یہ قرآن کی نص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو ایمان پر استقامت اختیار کریں ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں کی مدد آتی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا. پھر ظاہر وفی الآخرہ، تو موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. اور خوشخبری دیتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پھر اسی طرح جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. صبح کو کریں تو شام تک، شام کو کریں تو صبح تک. پھر اسی طرح خیر کا اعلان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو منادی کرتے ہیں. اس منادی کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی. منادی کا مطلب آواز، کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے، اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. یعنی دنیا کی ہرس بڑھاتے چلے جا رہے ہو اور غافل ہوتے چلے جا رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کھا لو، تھوڑے میں گزارا کر لو، لیکن باقی وقت اپنے رب کے لیے لگاؤ. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور خیر کے کام میں وہ ملاقات ہوتی ہے، تو سنن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. کیونکہ خیر پر جس سے ملاقات ہوتی ہے وہاں سے خیر ہی پھوٹتی ہے، خیر ہی لے کے انسان اٹھتا ہے. لیکن اگر صرف دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں یا ویسے ہی بس انسان بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے چلا گیا کسی کے گھر، یا کوئی آ گیا اور ادھر ادھر کی گپ شپ، غیبت، چغلی، ہنسی مذاق، دوسروں کا مذاق اڑانا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا خیر نکلتی. تو جس مجلس سے، یعنی نیک نیتی کے ساتھ انسان نکلے اور نیک مجلس میں جا کے بیٹھے اور نیک بھائی سے جا کے ملے تو انشاءاللہ انجام بہت اچھا ہے. کیونکہ بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک بات جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے.
اور اس سے وہ کروا لیتی ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس کی مثال مجھے امام بخاری لگتے ہیں۔ امام بخاری اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پڑھاتے پڑھاتے، جیسے استادوں کا انداز ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ بیچ میں دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو اکٹھا کر کے ترتیب بار جمع کر دے، کیونکہ جمع تو ہو رہی تھی، کوئی یہاں صحیفے، کوئی وہاں، کوئی سب کچھ بکھرا ہوا تھا، لیکن ترتیب میں اور اس انداز میں سب موجود نہیں تھا۔ تو امام بخاری نے یہ مشورہ پلے باندھ لیا اور اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا، اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات تھی، اب اسحاق ابن راہویہ کو تو شاید خود بھی بھول گیا ہو کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، لیکن امام بخاری نے ان کے اس بات کو من و عن قبول کر کے ایسی کتاب تیار کر دی جو آج تک ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، جس کو اتنی بڑی سعادت ملی کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی کی کون سی بات ہمارے دل پہ اثر کر جائے خیر کی مجلس میں، اور وہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت بڑے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ نیکسٹ ہے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو کوئی نعمت دینے کا، پوری دنیا بھی اگر انکار کر دے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ دے کر رہتا ہے۔ یہ چیز انسان کو کتنا ریلیکس کر دیتی، کتنا مطمئن کر دیتی کہ اگر خیر اللہ کی طرف سے لکھی ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، جو تو عطا کر دے تو اس کو تو کوئی روک سکتا ہی نہیں، لیکن اگر تو نہیں دینا چاہتا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ پھر اسی میں آپ کے فیصلے میں ہی فائدہ ہے میرا، میں اپنے لیے جو چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک میرے لیے اچھا نہ ہو، اور آپ اس کے بدلے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دعائیں تو سنتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ جس کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول بھی نہیں سکتا، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اصل میں مکی صورت ہے نا، یہ بھی شرک کا رد بھی ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ ان کے معبود انہیں اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں اور روزی دیتے ہیں۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جو ایک پرائم منسٹر مقرر ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلا کام جا کے گائے کا پیشاب حاصل کیا اور گائے کی سیوا کی، اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ان انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچ کر وہ اتنا نیچے جا گرتے ہیں کہ جس انسان کے لیے اللہ نے گائے پیدا کی ہے آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ عقل ماری جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ عقل کا دروازہ نہ کھولے کسی کے لیے، بصیرت کا دروازہ نہ کھولے، تو اس کو حق بھی نظر نہیں آتا۔ وہ عقل میں اضافہ بھی وہی کرتا ہے، بالکل۔
تو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یہاں ما کون سا ہے؟ ہاں موصولہ ہے. جو بھی کھول دے اللہ، یعنی جو دروازہ بھی کھول دے اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا. تو رحمت سے یہاں مراد وہ رحمت کے قرآن مجید میں کئی معنی ہیں. یہاں رحمت سے مراد وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا مانوی ہو. مادی نعمتوں میں جیسے روزی ہے، اولاد ہے، صحت ہے، بارش وغیرہ وغیرہ، اور مانوی اور روحانی نعمتیں جیسے علم و حکمت ہے، ایمان ہے، بعثت انبیاء ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، توبہ کی توفیق ہے، امن ہے، عزت ہے، ایمان ہے، نیکی کی توفیق ہے. تو اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں. ممسک جس یعنی کہ نہ کوئی ہمارے رزق کی بندش کر سکتا ہے، اور نہ ہماری قسمت میں کوئی بندش لگا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے کوئی علم کو بند کر سکتا ہے اگر اللہ دینے کا ارادہ کر لے. اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، وہی بھی اللہ کی رحمت ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، آپ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب القاء کی جائے گی مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے. پھر سورۃ الکہف میں آتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. یہاں رحمت کیا ہے جو خضر علیہ السلام کو ملی؟ علم، خاص علم. بارش بھی اللہ کی رحمت ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے سے بارش دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہمارے لیے. امام مالک تابعی تھے اور ابو ہریرہ سے انہوں نے احادیث لی تھی جو صحابی ہیں. تو بارش کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھنا چاہیے، اسے غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ستارے وغیرہ کی وجہ سے ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو وہ روک دیتا ہے، جس رحمت کو وہ روک دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. مرسل کا لفظ جو ہے رسل سے ہے. رسل کہتے ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، بندش کھول دینا. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وہاں مرسلہ کی بجائے کیا لفظ آ رہا ہے؟ کاشف. کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. کاشف کا مطلب ہے کھولنا، دور کرنا. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یقین دہانی کرانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اسی کو پکاریں، اسی سے مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے ڈریں، اسی سے امید رکھیں. سلف صالحین جو تھے وہ ان آیات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. عامر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کے وقت 4 آیات قرآن کریم کی پڑھ لوں، یہ 4 آیات قرآن مجید کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا. اور وہ آیات، ایک تو یہی آیت ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. یعنی اگر انسان اس کے اوپر توجہ کر کے اس کو پڑھے تو ایسے دل خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. دوسری آیت ہے سورۃ یونس 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، یعنی اپنا فضل، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی سبحان اللہ، یعنی انسان سوچتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز، کسی چیز کی دعا مانگتا ہے، کوئی چیز، کسی چیز کی تمنا رکھتا ہے، پھر کبھی سوچتا ہو جائے گا، کبھی سوچتا نہیں ہوگا، پھر کبھی اس کے اوپر امید آتی ہے، کبھی خوف آتا ہے، کبھی مایوسی بھی آنے لگتی ہے. تو بعض اوقات انسان کے اندر خوف اس چیز کا آتا ہے کہ کوئی اپنے وسائل استعمال کر کے اس کو نہ روک دے، کوئی جو جس ذریعے سے ہمارے پاس آنی ہے وہاں نہ رکاوٹ آ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں کوئی بھی ہوں زندگی میں، لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے وہ فضل مجھ تک پہنچانے کا، تو نہ کوئی حاسد رکاوٹ بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور نہ کوئی بیماری، اور نہ ہی کوئی چیز نہیں. اللہ، وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو دے گا ہی دے گا. اپنے بارے میں ہو، اولاد کے بارے میں ہو، رزق کے بارے میں ہو، کچھ بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف امید ہی رکھے اور کرے کچھ نہیں. یعنی ہم کرنے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، تو کرنے کے بعد کی پریشانی ختم کر دیں ہم اپنی، کہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیسری آیت، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی ہے. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. سورۃ طلاق آیت 7. اور اگلی ہے سورۃ ہود آیت نمبر 6. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. ان آیات کو لوگ وظیفے کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر سمجھ کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. صرف وظیفے کے طور پہ پڑھیں گے تو انتظار میں لگے رہیں گے، اور وہ خوشی نہیں دل میں آئے گی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے، یعنی تمام چیزوں پر غالب ہے. پیچھے قدیر کہا، یہاں غالب کا، یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. اور الحکیم بھی ہے جی، کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر ہی اتارتا ہے، جس کو ملنی چاہیے اسی کو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہوتی، اگرچہ ہم ان کا بڑا شوق رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن وہ ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے روک لیتا ہے ان کو. اور کچھ چیزیں ہمارے نقصان کی ہوتی ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک لیتا ہے اور ہمیں اس سے بچا لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے فائدے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت پر ہمیں پہنچاتا ہے. یعنی ابھی نہیں یہ ملنی چاہیے، بعد میں ملنی چاہیے. اگر یہ پہلے مل گئی تو یہ اپنا ٹریک بدل دے گا یا یہ کچھ اور کر دے گا. اس کو اس وقت کی چیز یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں انسان، اللہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کوئی بندوں پہ مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مریض کے لیے جو دوا جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جس مقدار میں چاہتا ہے، اس کے لیے تجویز کرتا ہے اور اسی میں فائدہ ہوتا ہے. اور اگر مریض کہے کہ نہیں میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، اس کی ڈبل کر دیتا ہوں، تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات وہ کوئی دوا دیتا ہی نہیں ہے کہ ابھی نہیں. تو ماں ہونے کی حیثیت سے آپ سے بڑھ کے اپنے بچے کو آپ کون پیار کرنے والا ہوگا، لیکن کیا اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بچہ جو مانگے آپ اس کے لیے حاضر کر دیں؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ محبت نہیں، دشمنی کر رہے ہیں. تو
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حال میں ہم سے یعنی ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، دے کے بھی اور نہ دے کے بھی. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو نقصان دینا چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. مسند احمد کی روایت میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سارے مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور نقصان کیوں لکھ دیا سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی کیونکہ انسان کی زندگی میں صرف نعمتوں کے ملنے سے ہی تربیت نہیں ہوتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لے کے یا مشکل میں ڈال کے انسان کی تربیت کرتا ہے. بالکل. اس لیے اگر کوئی نقصان ہو جائے نا تو ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، ان کو قصوروار نہ ٹھہرائے. یہ مینٹالٹی بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے اس نے نظر لگا دی ہے، وہ ہی نہیں چاہتا تھا، تم نہیں چاہتے تھے. آپ کچھ کہنا چاہتے جی آمنہ؟ وہ جو بولیے. جی استاذہ جی، یہ جو ابھی 4 آیات کی آپ نے بات کی نا، بہت دفعہ سنا اس بات کو، اور بیسک ہمارا جو تھنکنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ جو شروع کی بات ہے اس پہ ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی اینڈنگ ان آیات کی کس پہ ہو رہی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پہ اینڈ ہو رہی ہے. اینڈ دین سورہ یونس کی آیت جو آپ نے بتائی وہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اینڈ دین سورہ طلاق کے وہ بعد عسر یسرا کرنے والا ہے. اینڈ دین سورہ ہود کل فی کتاب مبین. اگر اس چیز پہ اعتماد و ایمان ہو تو دل کا سکون جو ہے نا، ایک تو بات ہے کہ کرنے والا وہی ہے، وہ جب دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کی جو صفات ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بہت امیزنگ ہے. اور کس بات کے اینڈ پہ کیا بات آ رہی ہے، وہ جیسے ایک پورے اس مضمون کو ایک وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنا، وہ بات آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ کا دماغ اس طرف جائے تو تب کی بات ہے. بالکل. سبحان اللہ. اور وہ جو عقل کی بات تھی نا کہ جس کو چاہے وہ عقل جتنی دے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یاد کر ہی نہیں پاتا جی کچھ لوگوں اور کو کوئی سبحان کچھ ایک اللہ. دفعہ پڑھ کے سب کچھ یاد کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے فادر فگر ہوتے ہیں تو جو اچھے فادرز ہوتے ہیں نا، جو اچھے باپ ہوتے ہیں، وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں اور کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نہ تو ایکسٹرا لاڈ دینے والے ہوتے ہیں لیکن غافل بھی نہیں ہوتے. ان کا زندگی میں ہونا بچوں کے لیے کس قدر ایک سکون کا باعث ہوتا ہے. الحمدللہ میرے والد کچھ ایسے ہی تھے، تو جب کوئی چھوٹی بڑی بات ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے ابا ہیں نا وہ کر لیں گے، ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. جس کا رب سے تعلق بن جائے اور رب کی پہچان جس کے اندر آ جائے اور رب کی صفات اس کو یاد آ جائے وقت پر، تو اس کے اندر کتنا سکون آ جائے گا کہ رب کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی تن کے برابر بھی نقصان ہے تو اس کی بھی کمپنسیشن بہت بڑی ہے. دنیا میں تو انشورنس کلیم کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے پھاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کہاں سے گزرنا پڑتا ہے. اور پھر بھی بعض اوقات آپ کو حق ملتا ہے اور بعض اوقات آپ نا حق بھی لے لیتے ہیں جو آپ کے لیے وبال ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو دے گا وہ بالکل آپ کے حق سے بھی بڑھ کے آپ کو دے گا. تو اس لیے اگر کچھ نہیں بھی ملتا، کوئی چیز چلی بھی جاتی ہے تو اس پر بھی انسان زیادہ رنجیدہ نہ ہو، نقصان پر بھی زیادہ افسوس نہ کرے. صحابہ کے اندر یہی تھا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی وفاتیں ہوئیں، لیکن
کوئی وہاں پر ایسے لمبے چوڑے سوگ نہیں منائے گئے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سادہ جی کل ہی مجھے ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میں کسی کو دیکھتی ہوں جس کے اندر بہت ایمپتھی ہے تو میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ یہ شخص بہت ہی ایک پروسیس سے گزرا، انیبل ٹو ریلیٹ دیٹ، یعنی کہ وہ دوسروں سے اس درجے کی ہمدردی محسوس کرنے کے لیے وہ ایک تکلیف سے گزرا، ایک سخت ایک پریشر سے گزرا ہے. اور ابھی آپ جو یہی بات کر رہے تھے نقصان والی، کہ سبحان اللہ جب ہم اس وقت آئے ان دی اسٹورم میں ہوتے ہیں نا تو ہم اس وقت ریئلائز نہیں کرتے. لیکن جیسے میں اپنی زندگی کے حوالے سے ایک طبیعت کی خرابی تھی اینڈ لیٹر آن ریئلائزڈ، اینڈ اب مجھے جا کے چند ہفتوں سے مسلسل میں اس چیز پہ غور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. لائک میں نے وہ سیکھا استاذہ جو میں نے شاید دنیا میں اس کے بعد اپنی زندگی میں سیکھا ہی نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی ایک انسائٹ عطا کیا، ایک دیکھنے کا ایک نیا انداز دیا، اور جو علم لینے کی میرے اندر ایک کیپیسٹی اس ٹائم پہ تھی وہ اس کے بعد ہے ہی نہیں. مطلب میں جتنا میں کر لوں بھی کوشش، اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا وہ فیل ہی نہیں ہوتا اس کے بعد ویسا. تو میں اب سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ وہ جو آپ اتنے گراؤنڈ کیے جاتے ہیں نا، جیسے مونا صحابہ کرام کی بات، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے جب میں نے وہ کوٹ پڑھا تھا کہ ہم اسکالر جیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ریلیٹیبل اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو ہر چیز سے گزروایا، اینڈ ہی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا پین یا ریلیٹ ٹو سو مینی پیپل بیکاز آف دیٹ، بیکاز ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. اینڈ میں سوچتی ہوں کبھی زیادہ سے ہمیں گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں نا، چورا چورا کر دیے جاتے ہیں، نئے سرے سے فارم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، نئے سرے سے ہماری شخصیت فارم ہوتی ہے. اور جب ہم زمین پہ گر جاتے ہیں نا تو آنکھ اٹھا کے کسی کو ججمنٹل ہونے کی وہی نہیں رہتی، وہ جو تکبر اور یہ ساری چیز رہتی ہے نا، اپنی کمزوریاں انسان کو نظر آتی ہیں اور دوسروں سے کہیں زیادہ ریلیٹ کر پاتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جی استاذہ، یہ جب میں چاروں آیات کو ریلیٹ کر رہی ہوں آج کے دور سے، تو مجھے سب سے زیادہ جو آج کل کا پرابلم اسپیشلی نوجوان نسل میں ڈپریشن اور انزائٹی، اگر وہ ان 4 آیات کو سمجھ لیں تو کتنے سارے جو ٹریٹمنٹس وہ لیتے ہیں اور جتنی ساری چیزیں لیتے ہیں، مطلب مجھے خود پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے برڈن اتر گئے دماغ سے. تو اٹس ہلکا ویری ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ، بالکل. سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے نقصان ہو جاتا تو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، بس یہ لکھا ہوا تھا، مکتوب ہو گیا، آگے چلو. پھر اسی طرح یہ نماز کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح جب سجدے سے رکوع سے سر اٹھاتے ہیں نا تو اس میں بھی ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، آخر میں آتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. نیکسٹ ہے يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اسے اپنے دل سے، زبان سے، اپنے اعضاء سے یاد رکھیں. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں جو رزق دے سکتا ہو، نہ آسمان سے بارش کی شکل میں اور نہ زمین سے نباتات اور معدنیات کی شکل میں. اللہ ہی اصل معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر تم اس بات کو کیسے بھول جاتے ہو؟ فرمایا یا ایھا الناس، سب انسانوں کو خطاب ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے.
یعنی نعمت سے مراد وہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ان کا اپنا وجود، ان کو ملنے والا رزق اور ان کے استعمال کی تمام چیزیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو، یعنی آسمان سے بارش اور کون برسا سکتا ہے اور زمین سے نباتات کون اگا سکتا ہے؟ اور یہاں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے، یہ حل جو ہے یہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے اور انکار کے لیے، تو اس کو استفہام نفی اور انکار کہتے ہیں۔ یعنی کیا کوئی ہے؟ یعنی نہیں ہے، نہیں کوئی خالق اللہ کے سوا جو ایسا کر سکے۔ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ ہی کو خالق سمجھتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، سورۃ زخرف میں آتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الزمر میں بھی یہ مضمون آتا ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے، اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم من السماء ان امسک رزقہ، کون ہے جو تمہیں سما نہیں ہے سوری امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے۔ لا الہ الا ھو فانا تؤفکون، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جو خالق ہو یا مالک ہو یا معبود ہو۔ اگرچہ پہلے سوال کیا گیا لیکن جواب بھی خود دیا گیا۔ سوال ان کو ہلانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے، سوچنے لگتے ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ویسے کوئی بات بتا رہا ہو تو آپ تو کبھی توجہ سے سنتے، کبھی نہیں بھی سنتے۔ تو تؤفکون کا مطلب ہے اصل رخ سے پھرنا، بہکتے پھرنا، الٹے پھرنا، یعنی توحید سے شرک کی طرف چلے جاتے۔ جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو معبود کیوں نہیں مانتے؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، روشنی، پانی، خوراک، ہوا، ان سب چیزوں کو وجود میں لانے والا بھی وہی ہے اور ہم تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ لہٰذا جب رازق وہ ہے تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نیکسٹ آئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر آپ کی بات نہیں مانتے، سمجھنے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں، تو ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے، کیونکہ انجام تو سارا اللہ کے پاس ہے اور وہ آپ کو ان چیزوں کا بدلہ عطا کرے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، ان کیا ہے یہاں؟ شرطیہ، شرط ہے۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ غم نہ کریں۔ فقد جواب شرط ہے، کذبت رسل، رسل کی تنوین یہاں عظمت کے لیے ہے، یعنی بڑی عظمت والے، طویل عمر رکھنے والے، اولو العزم پیغمبر رسل ہے، ٹھیک ہے، الرسل نہیں آیا، ٹھیک، من قبل کا، آپ سے پہلے، اور سارے پیغمبر آپ سے پہلے ہی آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔
کہ اگر آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں. انبیاء کرام میں سے جو آپ کے بھائی ہیں، آپ سے پہلے گزرے، ان کی اقوام نے بھی ان کی تکذیب کی. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. سورۃ فصلت میں آتا ہے ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کئی رسولوں سے کہا گیا. سب کی نفسیات ایک جیسی، سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں. یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات، شریعت کے معاملات، قضاء و قدر کے معاملات، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ابتدا، اسی کی طرف انتہا. یعنی اسی سے ابتدا، اسی کی طرف انتہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جس کی کوئی چیز ہوگی وہ اسی کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر. تو جب پیدا کرنا اور وجود بخشنا اللہ کی طرف سے آیا تو پھر واپسی بھی کدھر ہوگی؟ ادھر ہی ہوگی. جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. جس نے دیا اسی کو لوٹانا ہے. اور پھر یہاں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور جھٹلانے والوں کو سزا دیتا ہے، اور جھٹلانے والوں کو آخرت میں بھی سزا دیتا ہے جب سارے معاملات اس کے حضور ہی جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پر. تو اس لیے ہمیں اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے عمل سے غافل نہیں ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ ہے نعمت کو یاد کرنے کی اہمیت. اللہ کی بندوں پر بے شمار نعمت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرمایا بندوں میری نعمت یاد کرو. بنی اسرائیل کو الگ طور پہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یہاں پر سارے انسانوں کو خطاب ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ. اور یہاں کوئی ایک نعمت نہیں بلکہ نعمت بطور اسم جنس آیا ہے جس میں ساری نعمتیں شامل ہیں، دین کی، دنیا کی، جسمانی، روحانی، ساری کی ساری. تو جب نعمتیں اللہ دیتا ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو پھر کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے علم کی بنا پہ حاصل ہوا ہے، یا میری قربانیوں کا صلہ ہے، یا میری محنتوں کا صلہ ہے. بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا. نیکسٹ آیت. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ دینے پائے. کون سا وعدہ سچا ہے؟ قبروں سے زندہ اٹھانے کا، ثواب دینے کا، سزا دینے کا. یہ سارے وعدے اللہ کے سچے ہیں. لہٰذا انسان دنیا کی زندگی میں اس طرح محو نہ ہو جائے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے، ہر وقت وہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کو اسے دشمن سمجھنا چاہیے، تبھی بچیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. عمومی طور پر اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، جو بھی اس نے کیا ہر وعدہ ہی سچا ہے. لیکن اس کانٹیکس میں آخرت سے متعلق جو وعدے ہیں ان کے بارے میں یاد دہانی، کیونکہ اگلی آیت کا باقی حصہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. ورنہ تو اللہ نے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تغرنکم غرہ،
غر غرور، کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا، یہ غرور ہوتا ہے. یعنی دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی لذتوں کو، راحتوں کو نظر انداز نہ کرو. دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی لذتوں اور راحتوں کو نظر انداز نہ کرو، ان کو نہ بھولو. اسی طرح دنیا میں ہمارے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے کرتے اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ آخرت کے تقاضے جو ہیں انہیں کو بھول جائیں. لہذا جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دو. سیدھا سا سبق، جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اسے چھوڑ دو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں زہد یہ ہے، زاہد ہوتے ہیں نا زہد، کہ ایسی چیز کو ترک کر دینا جو آخرت میں فائدہ مند نہ ہو. یعنی زہد کسی ظاہری شکل صورت کا نام نہیں. جب انسان دل سے دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو یہ اصل میں زہد ہے، دل کی بے رغبتی. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ دنیا میں پڑھ کے عبادت سے غافل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر یعنی محتاجی کا احساس دور نہیں کروں گا. ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک منافق کے لیے، ایک کافر کے لیے. مومن دنیا سے آخرت کی زاد راہ لیتا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے اپنی سوچ، اپنے طریقہ کار کے درست ہونے کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے؟ آخرت. ہر چیز، چاہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی گھر کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ سراسر عبادت یا نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، ان سارے کاموں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوں. آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز میں آخرت کا فائدہ سوچتا ہے. جیسے کوئی تاجر ہوتا ہے نا، تو ہر چیز، ہر ڈیل میں، ہر بزنس ٹرانزیکشن میں وہ یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا پروفٹ ہو. اور کئی تو ڈالتے ہی ہاتھ اس وقت ہے کسی بزنس میں جب وہ پوری کیلکولیشن کر لیتے ہیں. اب تو باقاعدہ ایسے کنسلٹیشن کے لیے کمپنیاں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں وہ آپ کو پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنے عرصے میں اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، تب انسان آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال منافق جو ہے وہ دنیا کی زینت حاصل کرتا ہے، یعنی منافق دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ صرف اپنی دنیا خوبصورت بنانے کے لیے کرتا ہے. مومن اچھے کپڑے صرف زینت کے لیے استعمال، اگرچہ زینت مقصود ہے لیکن صرف زینت مقصود نہیں ہے. کیا ہے؟ ستر بھی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنا بھی ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. اسی طرح کھانا پینا صرف دکھاوے کا نہیں بلکہ اور بھی مقاصد ہیں اس کے. جو بھی چیزیں وہ کرتا ہے ہر صبح سے لے کے شام تک. اور کافر خوب عیش کرتا ہے، اس کے نزدیک صرف انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ بس. تو دنیا کی طرف زیادہ توجہ انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے جب انسان بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جتنی دفعہ بھی ذکر کیا ہے مذمت کرتے ہوئے کیا ہے اور اس کے عیب بھی بتائے ہیں. دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جھکاؤ بہت کثرت سے انسان کو سیدھے راستے سے روکنے والی چیز ہے. یہ ابن قیم کا قول ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھر ان دلوں میں خشیت داخل نہیں ہوگی. یعنی دنیا کی اتنی محبت ہوگی کہ اندر خشوع داخل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اور اس کے زخرف، اس کی زینت، اس کی ریاست فتنے میں ڈالنے والی اور آخرت سے روکنے والی ہے.
اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کمایا دنیا میں، انجام کیا ہوا. جو واقعات تو قرآن مجید میں ان سے تو آپ بار بار گزرے ہیں، قوم عاد ہو، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم سمود ہو، اسی طرح باقی قومیں بھی، فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، ان سب کی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں. اس کے بعد بھی اسلامی دور میں بھی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ جعفر البرمکی، برامکہ تھے نا، اگر ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہو تو یعنی کہ رولنگ فیملی تھی. تو جعفر البرمکی کی ماں ایک دفعہ عید کے دن کسی کے گھر میں داخل ہوئی کہ مجھے آپ یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں نا، اس کی کھال مجھے دے دیں تاکہ میں اس سے اپنے پانی کا مشک بنا لوں. کہنے لگی کہ پچھلے سال اسی دن میرے پاس 400 خادمائیں تھیں جو میری خدمت کرتی تھیں اور میرے لیے ہر کام کرتی تھیں، لیکن بیٹے کے زوال کی وجہ سے، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا تھا نا، آج میں تم سے بکرے کی کھال مانگنے کے لیے آئی ہوں جس سے میں ایک مشک بنا لوں. بنو عباس کے بعض خلفاء جو تھے جب وہ قید کر لیے گئے تو جمعہ کے دن وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ہم پہ صدقہ کرو، تم ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں. مغل کیا ہوا بالکل. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک گھر کے پاس سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، نیک لوگ، تو گھر کے اندر سے گانے بجانے کی بڑی آوازیں آ رہی تھیں اور خوشی کوئی منائی جا رہی تھی. تو ایک گانے والی اپنے گانے میں کہہ رہی تھی کہ اے گھر، تمہارے اندر کبھی غم داخل نہ ہوگا، تمہارے رہنے والوں کو کبھی کوئی نقصان نہ دے سکے گا. کہتے کچھ ہی دن گزرے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی. پوچھا گیا کیا ہوا تو کہتے گھر والا فوت ہو گیا. تو انہوں نے کہا کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک عورت گھر کے اندر سے ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی، تو یہ کیا تھا؟ تو وہ گھر والی ہی تھی جو گا رہی تھی. تو رونے لگ گئی، کہنے لگی ان اللہ یغیر ولا یتغیر، اللہ حالات بدل دیتا ہے، وہ خود نہیں بدلتا. اللہ کو کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن ہمارا حال بدل گیا. اسی طرح احمد بن طولون مصر کے بادشاہ تھے، بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے اپنی گڑیا کی شادی، یہ تو بچے گڑیا کی شادی کرتے ہیں نا، تو اس نے اپنی گڑیا کی شادی پر 100,000 دینار، 1,00,000 سونے کے سکے خرچ کیے تھے. ابھی تو ہم روتے ہیں نا کہ یہ شادیوں پہ اتنا کیوں فضول خرچی ہوتی ہے، تو یہ آج کی بات نہیں، ہر دور میں اس طرح کے کام رہے ہیں. یعنی ایک کھلونے پر، گڑیا کیا کھلونا ہی ہوتی ہے نا، اس پر 1,00,000 دینار. پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ راستے میں لوگوں سے صدقہ مانگ رہی تھی. جب احمد بن طولون کا انتقال ہو گیا، اس کو زوال ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کچھ بھی باقی نہ رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا زائل ہونے والی، اور مال کو مال کہتے بھی اس لیے تھے مالا یمیلو، یعنی کہ وہ ڈل جانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ تنگ دستی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر یقیناً دنیا خوب برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، اور مل جائے اور مل جائے. اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں. پھر فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکے باز سے مراد شیطان ہے یہاں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے معاملے میں طرح طرح سے دھوکہ دیتا ہے وہ. اور مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. سب سے پہلے تو دھوکہ اس نے کس کو دیا تھا؟ آدم علیہ السلام. کیسے دھوکہ دیا تھا؟ کس طریقے سے قسمیں کھائیں اور مختلف باتیں کیں اور آخر اپنا مطلب پورا کر لیا.
یاد رکھے کوئی بھی انسان شیطان کے دھوکے سے بچا ہوا نہیں ہے، اور جو ہمارا ایریا ویک ہوتا ہے نا وہیں سے آتا ہے. اور انسان کا دھوکہ کھانا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا رہے، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا. جیسے مرجئہ تھے، مرجئہ کہتے تھے بس ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ آتا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہوتے بھی تو فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف ہو جائیں گے سارے. اسی طرح خوارج کو بھی اس نے دھوکہ دیا کہ یہ اتنی عبادت یہ جو باقی سارے صحابہ وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ کافی نہیں، تم اور زیادہ کرو. وہ روزوں پہ روزے رکھتے تھے، تلاوتوں پہ تلاوت کرتے تھے، اور گناہوں سے بے حد بچتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا تھا، لہٰذا وہ صحابہ کو بھی کافر قرار دے دیتے تھے. حضرت علی کو کافر قرار دے دیا، نعوذ باللہ. تو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ ہماری سوچ میں خلل پیدا کر دیتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمان ہو کر اپنے لیے خیر کے راستے بند کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کلاب جہنم، جہنم کے کتے ہیں وہ. ان کو اپنے عبادتوں پہ بڑا ناز تھا. تو تاریخ میں مختلف فرقے ایسے گزرے ہیں، جیسے تقدیر کے ماننے والے اور انکار کرنے والے، اور اسی طرح صریح احادیث کا انکار کرنے والے، اور طرح طرح کی بہت ساری مثالیں. تو انسان شیطان کے دھوکے سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب، یعنی مجھے ہمیشہ یہ حدیث اتنی اچھی لگتی ہے، اور سارے مسائل کا حل ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوط پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو پھر ہم بھولنے لگتے ہیں نا، اور شیطان سب سے زیادہ بھلواتا ہی ہے نیکی کے کاموں کو. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھائے، لیکن نعمتیں اس کو دھوکے میں نہ ڈالیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ نہیں کہا کہ دنیا کو استعمال نہ کرو یا دنیا کو کوئی کام نہ کرو، لیکن وہ تمہیں اللہ کی یاد سے نہ، اللہ کی یاد نہ بھلوا دیں، اللہ سے غافل نہ کر دیں. اسی طرح شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچنا بھی لازم ہے، چاہے شیطان انسانی ہو یا جناتی ہو. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے. انسانی شیطان بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ تم اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالے ہوئے ہو. حالانکہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھے نا، وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ بس فرض نماز کافی ہے نا تمہاری، تم اور جو نیکیاں کرتے ہو، تم صدقہ خیرات جو کرتے ہو، تم لوگوں کے ہیلپ جو کرتے ہو، تم لوگوں کے مسئلے جو حل کرتے رہتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ یہ کام کرنے کی. بولے کیونکہ ہمیں وہ ایریا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. تو نیکی میں بھی ہم بڑے پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنی مطلب کی، اور اپنے نفس کو جو چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں اچھی لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے بس جیسے جیسے بتایا گیا نا ویسے ویسے انسان پکڑ کے چلتا رہے تو ٹھیک ہے. ٹائم تو ہو چکا ہے، لیکن اگلی آیت اس کا تتمہ ہے. نیکسٹ آیت بتا دیجیے، میں جلدی سے کر دیتی. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں. یعنی شیطان کی عداوت بڑی پرانی ہے، اور اس کی بنیاد حسد ہے. حاسد تمہاری کبھی بھی خیر نہیں چاہتا، وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی دشمنی سے محتاط رہو. اپنے عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، اقوال افعال کے بارے میں، ہر چیز میں اس کی مخالفت کرو. جس طرف وہ بلاتا ہے اس طرف نہیں جاؤ، اپنی عداوت قائم رہو.
تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دشمن بناؤ اس کو، دشمن سمجھو اس کو، اس کے وسوسوں سے بھی محتاط رہو اور اس کے دھوکے سے بھی. انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، یعنی جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں. کس طرف بلا رہا ہے، کس طرف لے جا رہا ہے؟ جدھر خود جا رہا ہے، اور وہ ہے جہنم کا راستہ. یعنی جو شخص کافر نہ بھی ہو لیکن اللہ کا نافرمان ہو، جتنی وہ نافرمانی کرتا جائے گا اتنا وہ شیطان کا ساتھی بنتا جائے گا. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے چھپے ہوئے دشمن سے ہمیں آگاہی دی ہے اور ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا فَاتَّخِذُوهُ عُدُوًّا. شیطان کا کام کیا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے؟ صراط مستقیم سے روکتا ہے، اور دائیں طرف سے آتا ہے اور بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے انسان کو گھیرتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پہ نہ چلے اور ناشکرا بن جائے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر نافرمانی کے کام کرواتا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ تبدیل کر دیں گے. یہاں تک لے جائے گا، یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. پھر اسی طرح حلال حرام میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے، برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. دین میں فتنے پیدا کرتا ہے، نیکی کے راستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے. کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. ہجرت کرتا ہے تو کہتے ہیں تم اپنا گھر بار اور ہر چیز چھوڑ کے آ رہے ہو. جہاد کرتا ہے تو کہتے ہیں لڑکے مرنے لگے ہو، تمہاری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا. لیکن اگر انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت تک پہنچا دیتا ہے. ایک آیت رہے گی اس رکوع کی، فنش کر دیتے. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اب شیطان کی اطاعت کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کا انجام بتا دیا گیا. کفر کرنے والے، کفر ہی ان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، اعمال جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے ساتھ اعمال کی قید نہیں لگائی گئی. لیکن جنت میں جانے والوں کے لیے دو شرائط ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی چاہیے. یہ دو چیزیں، دو شرائط پوری ہوں گی تو بخشش بھی ملے گی اور بہت بڑا اجر ملے گا. یعنی دو کام اور دو فائدے، ایک تو بخشش اور دوسرا جنت. اجر کبیر. اور اجر کبیر کیا ہے؟ مطلوب و مقصود حاصل ہو جانا، اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات خوشی خوشی والی، اور جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.